اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم مقصد حیات کو جانتے ہیں؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے کہ نہیں جانتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آلریڈی ہم ایک مقصد حیات کا انتخاب کر چکے ہیں اور وہ مقصد حیات باطل ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کرنی ہوگی کہ ہمارا مقصد وہ نہیں ہے جس کو ہم نے بنایا ہوا ہے۔ ہمارا مقصد حیات ہے دنیا، آسائشات دنیا، اچھی زندگی گزر جائے، میرے بچے پڑھ لکھ جائیں۔ آج جو صاحب اولاد وہ ہوتے ہیں نا، بس وہ ان کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ ہم نے تو زندگی گزار لی، اب ہمارے بچے ہیں، ان کو اب بڑا کرنا ہے اور ان کو اپنے جہنم میں پہنچانا ہے۔ یعنی یہ ہم کہتے تو نہیں ہیں یہ، لیکن آپ دنیا ہی کا، ان کی دنیا کا سوچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے جہنم کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ سوچتے ہیں نا بات کہ بھئی میرے پوتا پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان کو بھی میں یہ وہ فلانا کمزور ہے، ان کی بھی میں نے خیال کرنا ہے، یہ وہ۔ تو بہرحال آپ کی سوچ جو ہے اگر ظاہر کی طرف ہے اور ظاہر ہی آپ کا مقصد حیات ہے، عمومی طور پہ بات یہی ہے کہ ہمارا جو مقصود ہے وہ ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری حقیقت جو ہے اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھنا ہوگی اور جاننا ہوگی۔ ہماری حقیقت جو ہے وہ اصل میں باطن ہے، کیونکہ موت کیا چیز ہے؟ یہ ایک آغاز ہے آپ کی حقیقی زندگی کا۔ یعنی جب آپ جس کو آپ موت کہتے ہیں، در حقیقت وہ آپ کی حقیقی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آپ ایک نئے عالم میں چلے جاتے ہیں، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، عالم مثال کہتے ہیں، جو بھی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ آپ زندہ ہوتے ہیں۔ قبر کا عذاب جو ہے وہ حق ہے، یہ قرآن بھی، یعنی قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور یہ لیکن مقصد حیات یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے جس کے بارے میں ہمیں سمجھنا ہوگا، اور گاڑی کو پٹری پر ڈالنا ہوگا۔ پٹری پہ تو ہم نے ڈالا ہوا ہے، لیکن وہ جاتی ہے جہنم کی طرف۔ جو بے مقصد زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہر اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، یا ناکامی ہے، یا نقصان ہے۔ آسان سے آسان الفاظ بھی اگر لیتے ہیں تو قرآن کی زبان میں وہ ہے کیا؟ نقصان۔ زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، نقصان میں۔ تو نقصان والے لوگ کہاں جائیں گے یہ آپ کو پتہ ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا تو وہ لوگ جنت میں تو نہیں جائیں گے۔ جو لوگ فائدے میں ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو فائدے کی پٹری پر ڈال دیا ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ پھر بچ جائیں گے نقصان سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ مقصد حیات، کہ میں کون ہوں اور کیوں ہوں، یہ دو باتیں ہیں، اس پہ ہم نے سوچنا ہوگا۔ میں کون ہوں اور میں کیوں ہوں۔ جب تک اس دو باتوں پہ آپ اچھی طریقے سے غور نہیں کریں گے تو آپ پھر کیا ہوگا؟ پھر یعنی یہ دیکھیں، آپ اپنے آپ کو جج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے خیالات پہ دنیا چھائی ہوئی ہے، دنیا کے مسائل ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ یعنی کہتے ہیں نا، کوئی شوہر اپنی بیوی سے پریشان ہے، کوئی بیویاں اپنے شوہروں سے پریشان ہیں۔ ویسے ہی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اکثر یہ ہوتا ہے نا، کیونکہ معاشرہ خاندان کی بنیاد جو ہے وہ ایک شوہر اور بیوی ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں پریشان، یعنی دیکھیں ہماری پریشانیوں کا تعلق اگر ظاہر سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھٹکے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر آپ کی جو پریشانیاں ہیں، اگر اس کا تعلق ظاہر سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ راہ مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس بات پہ ذرا غور کیجیے۔
آپ دیکھ لیں اپنی پریشانیاں کیا ہیں، کیا پریشانیاں آپ کی. اگر ظاہر پریشانی ہے آپ کی، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میری جو رشتہ دار ہیں، انہوں نے مجھے میرا ناک میں دم کر دیا. ہوتا ہے یہ، رشتہ داروں میں مخالفت ہوتی ہے، بھائیوں کی ہوتی ہے، بھائیوں بہنوں کی ہو جاتی ہے، یہ وہ. اگر آپ کا پریشانیوں کا تعلق ظاہر سے ہے تو یہ بات جان لیں، یقین کر لیں کہ آپ بھٹک چکے ہیں راہ مستقیم سے. دنیا تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمارے ساتھ سابقے اور لاحقے لگا لیے ہیں، تو یہ تو آپ کی درجات کی بلندی کے لیے ہے. بیوی کو اگر شوہر مناسب نہیں ملا، یا شوہر کو بیوی مناسب نہیں ملی، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے. آپ کے رشتہ دار نکھٹو ہیں، اور آپ کے زیر سایہ ہیں، تو وہ بوجھ نہیں ہے، آپ کے درجات کی بلندی کے لیے. جو آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ ان کو تانے دیتے ہیں کہ حرام کی کھا رہے ہو اور مفت کی کھا رہے ہو، یہ دراصل آپ کے درجات کی بلندی کے لیے ہے، تاکہ آپ ان پر صدقہ کریں. بہترین صدقہ جو ہے وہ رشتہ دار پہ ہوتا ہے، بہترین صدقہ. لیکن اگر آپ کو وہ پریشان کر رہے ہیں، بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ماحول، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، جس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہوا ہے وہ آپ کی درجات کی بلندی کے لیے ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، وہ آپ کے لیے پریشانی نہیں ہے. پریشان نہ ہو. کیوں کہ ان حالات سے دوچار کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے. تو اب یعنی یہ آپ کی جو ہے درجات کی بلندی کے لیے ہے. مثال کے طور پہ بیوی، کوئی شوہر اگر بیوی سے تنگ ہے تو ٹھیک ہے، وہ بیوی کی باتیں سنیں اطمینان سے، اور اس کی جو بدتمیزیاں ہیں اس کو برداشت کرے، کوئی بات نہیں. بیوی جو ہے شوہر کی اگنورنس کو برداشت کرے، اپنے زندگی کو رب کے لیے خاص کر لے. رشتہ دار اگر ہیں اور آپ کو تنگ کر رہے ہیں، کوئی کما کے نہیں دے رہا، کام پہ نہیں جا رہا، گھر میں پڑا ہوا ہے، آپ پر بوجھ ہے، کوئی بات نہیں، وہ آپ صدقہ تصور کر لیں. اور بہترین صدقہ یہ تو قرآن و حدیث کا مضمون ہے. تو یہ سارے حالات، یہ ذرا میں مختصر بات کر رہا ہوں، یہ سارے حالات جو ہیں یہ پریشانی کے نہیں ہیں، یہ آسانی کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتے کہ قرآن میں ایک آیت ہے اور آپ کے حالات اس کے خلاف ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا. یہ تو نہیں ہو سکتا. یرید اللہ بکم الیسر، سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے. جب آسانی چاہتا ہے تو یہ سارے معاملات آسان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، ان کی گھریلو زندگی کو دیکھ لیں، ان کی تمام 13 سالہ مکی کے دور کو دیکھ لیں. وہ ایک مشکل وقت تھا لیکن ان کے لیے آسانی کا باعث تھا. ہر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے لیے جو اگلا دن ہے وہ پچھلے دن سے بہتر ہوگا. تو انہوں نے کبھی یہ وہ نہیں کیا اللہ کے رسول نے کہ یہ مشکل وقت ہے ہمارا. نہیں، مشکل وقت نہیں تھا. وہ انہوں نے درجات پانے تھے. انہوں نے صحابہ کرام نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حالات میں ڈالا. اب 13 سال جو مشکل دور تھا ان کے لیے، جس میں حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یعنی اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، ان پہ پتھر برسائے گئے، تو یہ تو سب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یہ سب جو ہے یہ تو نہیں ہے کہ اللہ نہیں چاہ رہا تھا اور ایسا ہو گیا. اللہ نہیں چاہ رہا تھا. یہ تو ایک سوچ کی بات ہے نا
کہ اللہ پتھر نہیں برسانا چاہتا تھا، لوگوں نے ان کے پہ پتھر برسا کے معاذ اللہ ان کے پاؤں کے جوتوں کو خون سے بھر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا. یہ ایک سوچ ہے نا کہ آپ جن حالات میں ہیں یہ آسانی ہے، مشکل نہیں ہے. اب اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا، تم کیسے عمل کرو گے. غلط رشتہ دار دے دیے تمہیں جو تمہیں تنگ کرتے رہتے ہیں ہر وقت، غلط بیوی دے دی، غلط شوہر دے دیا، غلط اولاد دے دی. یہ اللہ تعالیٰ تمہیں چاہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو. بس لننظر کیف تعملون ثم جعلناکم خلائف فی الارض. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح میں نے تمہیں زمین میں نائب بنا دیا، اب میں دیکھتا ہوں کہ تم عمل. اب اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں، اس میں ایک اور بات ہے لیکن وہ بات میں انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.